اگر کسی کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہر وقت وہ ڈپریشن میں رہتا ہے، پریشانی کے عالم میں رہتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صرف 3 کام کر لے۔ اگر وہ 3 کام کر لے گا تو اس کی زندگی سے پریشانیاں، مصیبتیں جو بھی ہیں، جو بھی ڈپریشن ہے، بے سکونی کی کیفیت ہے، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے حالات اور ایسے مصائب آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا سکون اور اطمینان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل کو اطمینان نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، اس کی زندگی سے سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہر وقت وہ ڈپریشن میں رہتا ہے، پریشانی کے عالم میں رہتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صرف 3 کام کر لے۔ اگر وہ 3 کام کر لے گا تو اس کی زندگی سے پریشانیاں، مصیبتیں جو بھی ہیں، جو بھی ڈپریشن ہے، بے سکونی کی کیفیت ہے، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نماز۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ لیکن کیا جو نماز آج ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہ نماز ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے؟ فزیکلی تو ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، فزیکلی تو ہم مسجد میں ہوتے ہیں، لیکن مینٹلی ہم کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسی نماز ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ ایسی نماز کی اللہ کے نظر میں کوئی ویلیو نہیں، بلکہ نماز ایسی پڑھنی ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ادا کی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی جنگ میں تیر لگ گئی، لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو تیر کو نکالا جائے، لیکن تکلیف ہونے کی وجہ سے انہوں نے منع کر دیا۔ لیکن جب وہ نماز کی حالت میں تھے تو کسی صحابی نے ان کے تیر کو نکال دیا، وہ نمازی کی حالت میں، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کو تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ نماز کے اندر مشغول تھے۔ لیکن آج جو ہماری نماز ہے، کیا اس طریقے کی نماز ہے؟ ہماری نماز اس طریقے کی ہو بھی نہیں سکتی، لیکن ہمیں جو اسلام نے حکم دیا ہے کہ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے، وہ اس طریقے سے کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہو تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ یقین مانے اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہمارے نماز کے اندر، ہمارے زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو ڈپریشن ہے، وہ سب کے سب ختم ہو جائے گی صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے صبح و شام تو اس کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی ڈپریشن ہے، جو بھی بے سکونی کی کیفیت ہے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے۔ لیکن آج جو ہمارا حال ہے وہ یہ کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا۔ ہم اپنے گھر میں قرآن کریم کو بہت اونچی جگہ پر سجا کے رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو کیا اس سے ہمیں صرف سجا کے رکھنے سے ہمیں برکت حاصل ہوں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی صبح و شام۔ یقین مانیں اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں صبح و شام کہ آپ کی زندگی میں جو بے برکتی ہے، جو بے سکونی ہے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرنی ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو زور سے پڑھیں، کیونکہ اللہ نے دونوں میں برکت رکھی ہے، پڑھنے میں بھی، سننے میں بھی۔ جب آپ زور سے پڑھیں گے تو اس کو آپ کے کان میں وہ آواز جائے گی، تو دونوں طریقے سے وہ اس کا اثر ہوگا، اور آپ کی زندگی میں جو بے سکونی کی کیفیت ہے اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے اللہ کا ذکر، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون یہ اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ تو آج ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں کہ صبح سے لے کے شام تک ہم کتنی مرتبہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اگر ہم صبح و شام اللہ کو یاد کرنے لگے، تو یقین مانیں ہمارے زندگی میں جو بے سکونی کی کیفیت ہے، جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، سب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا اور ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔
آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو آپ تمام دوستوں تک، تمام احباب تک، رشتہ داروں تک، سب تک میرے اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ فانہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔